السلام علیکم کلاس 2 اسلامیات کے 8ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں. صحیح بیٹا، یہ ٹیوزڈے کے دن یہ 8واں لیکچر آپ کا اسلامیات کا جو ہے وہ میں لینے جا رہی ہوں. آپ کے پاس آپ کی کتاب سلام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. کتاب سلام جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیے. میں نے آپ کو اس سے پہلے والے لیکچر میں پیاری دعائیں کروایا تھا. اس میں سونے سے پہلے کی دعا میں نے کروائی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ سونے سے پہلے کی دعا اللہم دیکھیں اسکرین کے اوپر، اللہم بسمک آموت و احیا. یہ کروایا تھا آپ کو یاد کرنے کے لیے. میں نے بولا تھا اللہم بسمک آموت و احیا. نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ تیرے نام سے سوتی ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگتی ہوں. صحیح ہے؟ سب بچوں کو یہ یاد ہے. سورہ فیل کا ترجمہ، سورہ فیل اور جو ہے سونے سے پہلے کی دعا دونوں آپ لوگوں کو یاد ہیں. سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک آموت و احیا. اب آج میں آپ کو سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا میں آپ کو کروا رہی ہوں. دوسری دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. صحیح ہے؟ یہ دعا کیا ہے یہ میں اب آپ کو ابھی اسکرین پر دکھاتی ہوں. دعا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ نشور. صحیح ہے؟ یہ آپ کی سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. دوبارہ پڑھیں اس کو. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. دوبارہ پڑھیں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. دوبارہ سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سو کر اٹھیں تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور. اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں. صحیح ہے؟ ترجمہ جو ہے وہ نوٹ کریں. ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس طریقے سے آپ نے یہ عربی نہیں لکھنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کلاس؟ آپ نے یہ دعا نمبر 2 کی عربی نہیں لکھنی ہے. آپ نے صرف جو ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کی ہیڈنگ ڈالیں گے. 3 لائنیں چھوڑ دیں گے. ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیں گے جیسے میں نے بورڈ پہ ڈالی ہے. آپ نے عربی کو نہیں لکھنا، صرف عربی آپ نے یاد کرنی ہے. الحمد للہ الذی احیانا
احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ یاد کرنا ہے، یہ کاپی پہ نہیں لکھنا، صرف ترجمہ آپ نے لکھنا ہے جو میں لکھوا رہی ہوں. سب تعریفیں سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحیح ہے. یہ ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کا ترجمہ. کیا ہے دعا کا ترجمہ؟ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحیح ہے. سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے، اس کو پھر ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحیح بیٹا، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب یہ ترجمہ جلدی سے کاپی میں لکھیں. سب کو لکھنا آ رہا ہے؟ جلدی جلدی سب بچے جلدی سے لکھیں. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحیح ہے. ایک دفعہ میں آپ کو اور پڑھا رہی ہوں. سو کر اٹھنے کی بعد کی دعا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، مرنے کے بعد ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صحیح ہے بیٹا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے 10 نام جو ہیں وہ میں لکھوا رہی ہوں بورڈ پر. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے 10 نام میں آپ کو بورڈ پہ لکھوا رہی ہوں. آپ کا بورڈ میں رب کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ کا کے 99 نام ہیں جو قرآن میں درج ہیں. جب قرآن ہم کھولتے ہیں تو اس کے اینڈ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی 10 میں ابھی آپ کو نام لکھوا رہی ہوں. صحیح ہے بیٹا؟ یہ نام آپ نے اپنی کاپی کے اوپر یہ پیاری دعا نمبر 2 کے بعد آپ نے لکھنے ہیں. میں اب بورڈ رب کرنے لگی ہوں.
بعد آپ نمبر کریں گے 1 2 3 4 5. صحیح ہے. میرے پاس جگہ کم ہے. آپ کی لائن میں آپ کے 8 لفظ تو آ جائیں گے. اس کے بعد آپ سائڈ میں کر لیں گے 5 6 7 8 9 اور یہ 10. اب میں 10 نام آپ کو لکھوا رہی ہوں. پہلا نام ہے یا ظاہرو یا واحدو یا رزاقو یا اولو یا آخرو. صحیح ہے. اس کے بعد یا رحمانو یا رحیمو یا مالکو یا قدوسو اور بتائیں اللہ تعالیٰ کے نام. یا سلام. یا سلام. صحیح ہے. یا ظاہرو یا واحدو یا رزاقو یا اولو یا آخرو یا رحمانو یا رحیمو یا مالکو یا قدوسو یا سلامو. سب کے اوپر آخری حرف کے اوپر تیز لگا ہوا ہے. یا ظاہرو یا واحدو یا رازقو یا اولو یا آخرو یا رحمانو یا رحیمو یا مالکو یا قدوسو یا سلامو. جی کلاس بیٹا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 10 نام جو ہیں آپ کو پڑھنے آ رہے ہیں. کس طرح ہیں اللہ تعالیٰ کے 10 نام؟ پہلا ہے یا ظاہرو، دوسرا یا واحدو، تیسرا یا رازقو، چوتھا یا اولو، پانچواں یا آخرو، چھٹا یا رحمانو، ساتواں یا رحیمو، آٹھواں یا مالکو، نواں یا قدوسو اور 10واں یا سلامو. یہ 10 نام آپ نے کاپی میں لکھ لینے ہیں. صحیح ہے. آپ نے یہ کاپی میں لکھنے ہیں. اور کیا کرنا ہے، ابھی میں آپ کو ہوم ورک دوں گی. ہوم ورک میں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے پیاری دعا نمبر 2 کا عربی یاد کرنا ہے. صحیح ہے. کیا تھا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ کام آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. عربی اس کی پیاری دعا نمبر 2 کی اور ترجمہ اپنی کاپی پر لکھنا ہے. صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی یہ 10 نام جو ہیں یہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں. سب بچوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اسلام کا کام کیسے کرنا ہے؟ پیاری دعا نمبر 2 لکھنا ہے آپ نے، جس کا میں نے ترجمہ لکھوایا ہے. آپ نے عربی کو نہیں لکھنا. سب بچوں کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے نا؟ آپ لوگ عربی مت لکھیں کاپی پہ، کیونکہ کاپی آپ کی گرتی بھی ہے. تو عربی کا جو دعا ہے وہ آپ نے نہیں لکھنی. اس کے لیے 3 جگہیں 3 لائنیں آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو جو ہے کلاس میں کرواتی تھی، آپ نے ویسے ہی کرنا ہے بیٹا. آپ نے جو ہے اس کا عربی نہیں لکھنا. آپ نے جو ہے ہیڈنگ ڈالیں گے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، پھر عربی کے لیے 3 لائنیں آپ چھوڑ دیں گے. جب اسکول کھل جائیں گے تو میں آپ کو جو ہے اس کی کیا کروں گی، اس کی فوٹو اسٹیٹ جو ہے اس کے اوپر پیسٹ کروں گی وہاں پہ اس جگہ پر. تو آپ لوگ جو ہے عربی لکھنے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ نہیں لگائیں، آپ صرف ترجمہ لکھیں. آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ یہ بات
مجھے اب جو کام ملے اس میں مجھے عربی لکھی ہوئی نظر نہ آئے. عربی آپ نے نہیں لکھنی بیٹا, عربی نہیں لکھنا آپ نے. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ سارے بچے جو عربی لکھ کے مجھے بھیج رہے ہیں یہ نہیں لکھیں, صرف ترجمہ لکھیں. عربی کے لیے جگہ چھوڑ دیں. آپ 3 لائنیں میں آپ کو بول رہی ہوں تو آپ 3 لائنیں چھوڑ دیجئے. سوال لکھنے کے بعد 3 لائنیں چھوڑیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ لکھیں جیسے میں ترجمہ کرواتی ہوں. صحیح ہے؟ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ بات کو سمجھے بیٹا اور اس کو ویسے ہی کریں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو ترجمہ لکھوایا ہے. ترجمہ مجھے جیسے میں نے بتایا ہے ویسے لکھنا ہے, عربی اس کی نہیں لکھنی. اور اس کے بعد آپ اگلے پیج پر کیا کریں گے, سرگرمی کی یہ ہیڈنگ ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ کے 10 نام لکھیے. یہ 10 نام آپ لکھیں گے. کیا کیا لکھے ہوئے ہیں؟ یا ظاہر ہو, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے ہمیں. پھول میں, پانی میں, ہوا میں, آسمان پر, سورج چاند میں, اور کہتے ہیں پھلوں میں, سبزیوں میں. اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں ظاہر نظر آتا ہے کہ جیسے وہ بنانے والا جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ بنانے والا ہے. اس نے ہمارے لیے کیا خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. پھولوں کو دیکھ کے, پھولوں کے رنگوں کو دیکھ کر ہم کتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. یا واحد ہو, وہ واحد ہے. واحد کا مطلب ہے ایک, وہ صرف ایک ہے, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. یا رازق ہو, وہ ہمیں کھانے کے لیے رزق دیتا ہے. جو کھانا پینا ہم کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ رزق بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے, وہ ہمیں رزق دینے والا ہے. پھر ہے یا اول ہو, وہ سب سے پہلے تھا, اس سے پہلے کوئی نہیں ہے, وہ سب سے پہلے ہے. اور یا آخر ہو, اور سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا, اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. پھر نمبر 6 ہے یا رحمان ہو, وہ اپنی امت پر, وہ اپنے جو ہے وہ دنیا کو جو اس نے بنایا ہے ان سب پر رحم کرتا ہے. چاہے وہ انسان ہوں, جانور ہوں, پرندے ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, فرشتے ہوں, جن ہوں, سب پر رحم کرتا ہے. یا رحیم ہو, وہ رحیم ہے, وہ ہر ایک کے جو ہے وہ پریشانی پر, غم پر جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے. یا مالک ہو, وہ اس پوری کائنات کا, دنیا گول ہے اور کائنات جو ہے اس کا مالک ہے. یا قدوس ہو, وہ قدوس ہے. یا سلام ہو, وہ سلامتی دینے والا ہے, ہر ایک کو پریشانیوں سے, فکروں سے جو ہے وہ نجات دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. صحیح ہے بیٹا؟ آپ کی سمجھ میں آیا یہ اسلامیت کا کام؟ آپ نے پیاری دعا نمبر 2 کا ترجمہ لکھنا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے 10 نام جو میں نے بورڈ پر لکھوائے ہیں یہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں. صحیح ہے؟ اب میں آپ کو آپ کی ڈائری لکھوا رہی ہوں, اور جو ہے آپ لوگ ڈائری کو نوٹ کر لیجئے. صحیح ہے؟ میں بورڈ رب کرنے جا رہی ہوں, اور بورڈ رب کر کے میں آپ کو ڈائری لکھوا رہی ہوں. بچوں جلدی جلدی ہاتھ چلائیے. کلاس 2 کے سارے بچے جلدی سے کام کریں. جو بچے پریزنٹ ہیں وہ جلدی سے اسلامیت کے ورک کو کریں, اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر مجھے بھیجیں. صحیح ہے؟ لڑکوں میں ریان, آیان, موسیٰ, رضا, یہ سب بچے جلدی سے کام کر رہے ہیں نا, جلدی سے کام کر کے مجھے بھیجیں. اور لڑکیوں میں ہانیہ, فاطمہ آفتاب, آمنہ مقصود, امامہ, رائنہ بطول, اور یہ سب بچے جلدی سے کام کریں. اور جن کا کام پہلے کا رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کام کو مکمل کریں. صحیح ہے؟ اب میں بورڈ رب کر رہی ہوں, اور رب کر کے آپ کو جو ہے ڈائری لکھوا رہی ہوں.
रात की दुआ याद करना है और इसका तर्जुमा और अल्लाह के 10 नाम कॉपी पर करना है। सही है बेटा, डायरी समझ में आई आपके? सोकर उठने की बात की दुआ याद करना और इसका तर्जुमा और अल्लाह के 10 नाम कॉपी पर करना है। सही है, सब बच्चों को ये समझ में आया इस्लामियत का काम? सब बच्चे समझ कर जो है वो और याद करेंगे और इसका काम जो है अपनी कॉपी के ऊपर करेंगे। सब बच्चों को आ गया है ना करना, किस तरीके से ये काम करना है? तो बेटा आप लोग ये काम करके अपनी कॉपी में काम मुकम्मल रखें और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजें ताकि मैं चेक करके आपको जो है वो वापस कर दूँ। सही है, ये डायरी आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपके लेक्चर के साथ लगा दूंगी, लेकिन आप लोग अपने पास भी इसको लिख लें और ताकि आपको याद रहे कि आपने करना क्या है। अब मैं एक दफ़ा रिव्यू कर रही हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने सोकर उठने के बाद की दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वाज़हिन नशूर। ये सोकर उठने के बाद की दुआ है। इसका तर्जुमा मैंने करवाया था, सब तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ज़िंदा किया, मरने के बाद हमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। सही है, ये इसका तर्जुमा हो गया। इसके बाद मैंने सरगर्मी करवाई, अल्लाह ताला के 10 नाम लिखिए। मैंने क्या क्या नाम लिखवाए? पहला क्या लिखवाया? या ज़ाहिरो, या अव्वलो, या आखिरो, या मालिको, या सलामो, या रहमानो, या रहीमो, या कुद्दूसो, या अव्वलो, या आखिरो। ये 10 नाम मैंने आपको अल्लाह ताला के लिखवाए हैं। ये कॉपी में करके और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेजेंगे। सही क्लास, इस वक्त आपका ये इस्लामियत का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 8 यहाँ पर ख़त्म होता है। सही है, और मैं आपका ये पीरियड यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।